عظمتیں، بڑائی، طاقت، دبدبہ، روب، شہنشاہی صرف اللہ کی۔ ہمارے بر صغیر میں اتنی جہالت ہے کہ خون کے آنسو آنکھیں روتی ہیں۔ انسانوں سے مانگ رہے ہیں، اولیاء کرام جو دنیا سے چلے گئے، بزرگان دین، ائمہ کرام جو دنیا سے چلے گئے، ان سے مانگ رہے ہیں۔ آج کل کے جو بناوٹی پیر تو زیادہ ہیں، ان سے مانگ رہے ہیں، ان کو انداتا سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم سارے مانگنے والے ہو اور میں دینے والا ہوں، مجھ سے مانگو میں دوں گا، وہ کسی اور سے نہ مانگو۔ ایک دفعہ ہارون رشید بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، اس نے ایسے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے اوپر آسمان کی طرف اور اللہ سے دعا کر رہا تھا۔ تو سفیان ثوری رحمہ اللہ فرمانے لگے انظروا الی جبار الارض کیف یتضرع الی جبار السماوات والارض، اس دنیا کے طاقتور کو دیکھو کیسے زمین آسمان کے شہنشاہ اور زمین آسمان کے طاقتور کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے اور دعا مانگ رہا ہے۔ وہ کریں جو اللہ کہتا ہے، وہ نہ کریں جو لوگ کہتے ہیں یا میں کہتا ہوں، کہ کائنات اللہ کے قبضے میں ہے۔ قرآن یہ ذہن بناتا ہے کہ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، زمین، آسمان اور جو کچھ اس کے اندر ہے نا وہ اللہ کا ہے۔ میرے نبی صبح ایک دعا مانگتے تھے روزانہ، اصبحنا واصبح الملک للہ۔ صبح ہوئی اور سارے ملک نے صبح کی، والکبریاء والعظمت للہ، عظمتیں، بڑائی، طاقت، دبدبہ، روب، شہنشاہی صرف اللہ کی۔ الخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ، ساری مخلوق، ساری طاقت، ہر موسم کے دن، ہر موسم کی راتیں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب اللہ کا ہے، للہ وحدہ، سب اللہ کا ہے، کسی کا نہیں ہے۔ ما یملکون من قطمیر، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ابھی تو آج کل افطاری کے دن ہیں، تو جب ہم کھجور کھاتے ہیں یا ایسے چیرتے ہیں تو گٹھلی کے اوپر ایک چھلکا ہوتا ہے باریک سا، اس کو قطمیر کہتے ہیں۔ تو ساری مخلوق اللہ کے سوا اس قطمیر کی بھی مالک نہیں، اس کھجور کے چھلکے کی۔ تو کسی کی زندگی موت کے مالک، کسی کی عزت ذلت کے مالک، کسی کے رزق دینے نہ دینے کے مالک، یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ انسان اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہو، اسی کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہو۔ لیکن جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو کھل کے سب کے سامنے سے ہاتھ اٹھا کے مانگ رہے ہوتے ہیں، اور دیکھنے والا بھی آپ کے اس کے دل میں آپ کی عزت بڑھتی ہے۔ ایک دفعہ ہارون رشید بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، اس نے ایسے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے اوپر آسمان کی طرف اور اللہ سے دعا کر رہا تھا۔ تو سفیان ثوری رحمہ اللہ فرمانے لگے انظروا الی جبار الارض کیف یتضرع الی جبار السماوات والارض،
اس دنیا کے طاقتور کو دیکھو کیسے زمین آسمان کی شہنشاہ اور زمین آسمان کے طاقتور کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے اور دعا مانگ رہا ہے۔ تو کلکم سائل الا من اعطیتہ فاسألونی اعطکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم سارے مانگنے والے ہو اور میں دینے والا ہوں، مجھ سے مانگو میں دوں گا، وہ کسی اور سے نہ مانگو۔ ہمارے بر صغیر میں اتنی جہالت ہے کہ خون کے آنسو آنکھیں روتی ہیں، انسانوں سے مانگ رہے ہیں۔ اولیاء کرام جو دنیا سے چلے گئے، بزرگان دین ائمہ کرام جو دنیا سے چلے گئے، ان سے مانگ رہے ہیں۔ اور آج کل کے جو بناوٹی پیر تو زیادہ ہیں، ان سے مانگ رہے ہیں، ان کو انداتا سمجھتے ہیں۔ اللہ سے مانگ، کلکم سائل الا من آتیتہ فاسألونی، کلکم فقراء الا من اغنیتہ فاستغنونی، اغنکم فاسألونی اعطکم۔ او میرے بندو تم سب فقیر ہو اور میں شہنشاہ ہوں، میں جس کو چاہوں گا دوں گا، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو قرآن ایک ذہن بناتا ہے کہ سب کچھ میرے رب کا ہے، اور واقعات قرآن بھی اسی طرف لے جاتے ہیں کہ بھڑکتی آگ ہے اور نمرود کہہ رہا ڈال دو، اور ان کو ڈالا جاتا ہے، اور اللہ کہتا ہے یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم۔ یہ کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ آگ نہیں جلاتی، اللہ کی قدرت سے سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے آگ کو باغ بنا دیا۔ نمرود نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی موت دیتا ہوں۔ ایک بے گناہ کو قتل کر دیا، ایک قاتل کو چھوڑ دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا ایسا کر، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھا دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کافر وہیں لاجواب چپ اور حیران ہو کے رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو سزا دی، اور ایک بادشاہ تھا عراق کا بخت نصر، اس کو بھیجا تو اس نے سارے فلسطین کو ذبح کر دیا، لاشیں پڑے تھے۔ تو عزیر علیہ السلام اپنے گدھے پر جا رہے تھے، وہاں سے گزر ہوا تو ان کے دل میں ہے انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، ان سب کو کون زندہ کرے گا مرنے کے بعد، اور یہ بستی کیسے آباد ہوگی تباہ ہونے کے بعد۔ تو تھوڑا سا آگے گئے تو تھکن محسوس ہوئی اور بھوک لگی، تو ایک درخت کے ساتھ گدھے کو باندھا اور ایک ٹوٹی ہوئی دیوار تھی اس کے ساتھ ایسے ٹیک لگائی، اور ایک برتن میں جو کی روٹی تھی اس کو ٹکڑے کر کے اس میں ڈالا، اور انگور تھے تھیلی میں، ان کو نچوڑ کے ان کا رس اس روٹی کے اوپر ڈالا، اور اس دیوار سے ٹیک لگائی، اور آگے ایک چھوٹی دیوار تھی اس پر ایسے پاؤں رکھ دیے، اور یوں سر کی ٹیک لگائی، اور اللہ نے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے 100 سال موت دے دی۔ اب انہوں نے ایسے ٹیک لگائی تھی کہ انگوروں کا رس روٹی میں رچ جائے، نرم ہو جائے، پھر میں کھاؤں گا۔ 100 سال کے بعد اللہ نے اٹھایا
تو آپ نے فرمایا کم لبثت، عزیر کتنا وقت گزارا یہاں؟ تو انہوں نے پہلے کہا یومن، یا اللہ ایک دن میں رہا ہوں۔ پھر سورج کو دیکھا تو وہ ڈھل رہا تھا، اور جب انہوں نے وہاں آرام کیا تھا تو صبح کا وقت تھا، تو کہنے لگے او بعض یوم، یا اللہ لگتا ہے آدھا دن۔ تو اللہ نے فرمایا بل لبثت 100 عام، تو 100 سال یہاں رہا ہے۔ فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنہ، جس چیز نے فوراً خراب ہو جانا تھا کھانا، اسے کیڑے کھا جاتے، چیونٹیاں کھا جاتی۔ پانی تھا ایک چمڑے کے مشکیزے میں، وہ خشک ہو جاتا،